بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چاچا حضرت ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب جو ہے جب تک زندہ رہے حضور علیہ السلام کا ظاہری سہارا بنا رہے۔ حضور علیہ السلام کی جو مخالفت لوگ کرتے تھے وہ سہارا بنتے تھے، مقابلہ کیے کرتے تھے۔ اب جب وہ سہارا بھی اٹھ گئے تو مکہ معظمہ کے اندر حضور علیہ السلام کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اہل مکہ کو، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، تبلیغ کی اور بہت کوشش کی، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کے ایمان لائے لیکن اکثروں نے ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح میں نے پچھلے واقعات میں بیان کیا کہ طائف کو لوگوں کو حضور علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے گئے، لیکن طائف والوں نے بھی زیادتی کی اور ایمان نہیں لایا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ حج کے موقع پہ باہر سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں، تو نبی کریم علیہ السلام ان کے خیموں کے اندر جاتے، ان کو سمجھاتے اور تبلیغ دین کرتے تھے۔ تو اس طریقے کے ساتھ لوگوں کو حضور علیہ السلام کی باتیں سمجھ تو آتی تھی، لیکن ایک تو ابو لہب پیچھے لگا رہتا تھا، جہاں بھی حضور علیہ السلام جاتے پیچھے جا کر وہ لوگوں کو حضور علیہ السلام کے خلاف کرتا تھا۔ آگے حضور علیہ السلام سمجھا کے خیمے سے نکلتے، پیچھے ابو لہب پہنچ جاتا اور وہ مخالفت کرتا۔ تو جب وہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا کہ ان کو ان کے سگے چاچا نہیں مانتے، خود اپنے شہر والے نہیں مانتے، تو ہم کیوں ان کو مانیں؟ تو اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں۔ بعض لوگوں لالچ میں بھی آ گئے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، جن کی مقدر میں تھا وہ حاصل کر گئے، جن کی مقدر میں نہیں تھا وہ رہ گئے۔ مدینہ منورہ میں اوس کے قبیلے، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے۔ جس طرح میں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں یہودی تھے اور مشرک تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے اور جو مشرک تھے ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اور یہ اوس اور خزرج آپس میں اکثر لڑتے رہتے تھے، جھگڑا بھی رہتا تھا۔ یہ شامنامہ اسلام کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ یہ انہی کے بارے میں کہا ہے کہ ان باتوں میں ان کی آپس میں لڑائیاں وغیرہ بھی رہتی تھی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ان کے لوگ بھی مکہ معظمہ آئے حج ادا کرنے کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ دین کی، تو انہیں یہ باتیں پسند آ گئیں اور 6 آدمی جو ہے ان میں سے مسلمان ہو گئے۔ یہ چلے گئے، انہوں نے اپنے علاقے میں مدینہ منورہ میں لوگوں کو سمجھایا۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ سمجھاتے رہے، تو ان کے سمجھانے کی وجہ سے اگلے سال جو ہے 12 افراد آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ منورہ میں بھیجا تاکہ آپ وہاں پہ تبلیغ دین کریں۔ تو آپ نے وہاں تبلیغ دین کی، سمجھایا۔ تو اگلے سال یعنی 13ویں، یعنی نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تھا۔ 11ویں سال 6 آدمی مسلمان ہوئے، 12ویں سال 12 آدمی مسلمان ہوئے اس کے مدینہ منورہ سے، اوس اور خزرج کے، اور 13ویں سال جو ہے تقریباً 72 افراد جو ہے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پروگرام بنا لیا کہ اب ہمیں مدینہ منورہ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ایسا ہوا کہ جب انہوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ آئیں، تو نبی کریم علیہ السلام کے چاچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وہ آئے اور یہ اوس اور خزرج کے جو قبیلہ تھا ان کے لوگوں سے ملے،
انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، حضور نبی کریم علیہ السلام یہاں ہمارے پاس رہتے ہیں تو اگرچہ حضور کی دشمنی ہے، مخالفت بہت زیادہ ہے، لوگ دشمنی کرتے ہیں، لیکن ہیں تو حضور علیہ السلام اپنے گھر میں، حضور علیہ السلام کا خاندان ہے، حضور کا قبیلہ ہے، ہم کسی کو حضور کی طرف ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے، تو بہرحال عزت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر مدینہ منورہ میں چلے جائیں، آپ دعوت دے دیں، کل آپ جو حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں تو یہ بڑا مشکل ہوگا، آپ نے میرے ساتھ پکا وعدہ کرنا ہوگا، تب ہم حضور علیہ السلام کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ ہم آپ کی خاطر ہر قربانی دیں گے۔ تو تب جو ہے نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہاں جانے کے لیے حضرت عباس نے کہا کہ اب آپ کو جانا چاہیے، تو جانے کے لیے تیار ہو۔ اب جب پروگرام بنایا ہجرت کا تو اس سے پہلے 2-3 واقعات ہوئے۔ ایک ہی کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ کیا کریں کہ ہجرت کریں۔ ایکا دکا صحابہ جو ہے نکلنا شروع ہو گئے، لیکن یہ نکلنا بڑا آسان نہیں، مشکل تھا، آسان نہیں تھا۔ جس کے کفار کو پتہ چلتا کہ مسلمان جا رہے ہیں تو ان کو پکڑ لیتے، انہیں قید کر لیتے، انہیں جانے سے روکتے۔ اسی 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور انہوں نے جب ہجرت کرنے کا پروگرام بنایا تو ان کی بیوی کے خاندان کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا ابو سلمہ تم تو جا رہے ہو، تم جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکتے، لیکن تمہاری بیوی ہمارے خاندان کی، ہمیں سے نہیں جانے دیں گے۔ لہذا انہوں نے بیوی کو کیا کر لیا، روک لیا اپنے پاس، اور حضرت ابو سلمہ چلے گئے۔ اب ایسا ہوا کہ ابو سلمہ کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ آ گئے اور ان کی بیوی سے کہا بھائی یہ جو عورت ہے یہ تو تمہاری ہے، لیکن بچہ جو یہ تو تمہارا نہیں، یہ تو ہمارا ہے۔ انہوں نے ان سے بیٹا ان کا چھین لیا اور وہ لے آئے۔ اب ہجرت تو کر لی حضرت ابو سلمہ نے، آپ اکیلے مدینہ منورہ میں، بیوی اپنے ماں باپ کے پاس اور بچہ ان کے خاندان کے پاس، دوسروں کے پاس، بیوی بھی جدا، خود بھی جدا، بچہ بھی جدا، لیکن اس کے باوجود جو سب نے قربانیاں دی اور اس تکلیف کو برداشت کیا۔ یعنی یہ اس طرح مشکلات تھی۔ بعض کو انہوں نے پکڑ کے قید کر لیا، بات کو بند کر لیا، نہیں جانے دیا، کوئی چھپ کر نکل گئے، سر عام کوئی نہیں جا سکا۔ اتنی تکالیف اور مصائب ہر ایک کے اوپر ہوئے۔ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں بہرحال جاؤں گا اور سر عام جاؤں گا۔ آپ نے اپنے 2 ساتھی تھے، ان کو کہا، ایک کا نام حشام تھا اور ایک کا نام عیاش تھا۔ انہیں کہا کہ ایسا ہے کہ فلان جگہ تم پہنچ جاؤ اور فلان وقت میں وہاں سے ہم اکٹھے نکلیں گے۔ اب یہ دونوں کا تو پروگرام یہی تھا، حشام اور عیاش کا، انہوں نے تو چھپ کر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں ان جگہوں کر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کر نہیں جانا تھا۔ آپ واحد آدمی ہیں، آپ گئے، کعبے کا طواف کیا، آپ نے تلوار لی، اعلان کیا سنو لوگو اہل مکہ میں مدینہ جا رہا ہوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے مقابلے میں آ جائے، ورنہ میں جا رہا ہوں، مجھے روک لے، کوئی روک نہ سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکا اور آپ چلے گئے۔ اب ان تینوں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پر وقت مقررہ پر اگر جو پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی نے روک لیا ہے۔ تو لہٰذا وہاں جب آپ پہنچے تو ان کا ایک ساتھی وہاں پہنچا ہوا تھا اور ایک نہیں پہنچا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو کیا کیا ہے، روک لیا گیا ہے۔ اب اس ایک ساتھی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ غالباً ان کا نام عیاش تھا۔ یہ عیاش جو تھا یہ ابو جال کے سوتیلا بھائی تھا، پیچھے سے ابو جال آ گیا مدینہ منورہ، اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں جا کر ان کو کیسے واپس لاتا ہوں۔ اب اس کا سوتیلا بھائی وہاں چلا گیا تھا، ماں ایک تھی، باپ علیحدہ تھا۔ تو وہاں جب پہنچا یہ عیاش تو ابو جال
اس نے حضرت یاش سے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہاری ماں تمہاری جدائی کے اندر رو رہی ہے اور اس نے برا حال کر دیا ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گی اور میں جو ہے دھوپ سے نہیں اٹھوں گی، تو تم ایسا کرو کہ ایک دفعہ واپس مکہ معظمہ آ جاؤ، اور جب تمہاری قسم جو ہے ٹوٹ جائے ان کی تو پھر تم واپس آ جانا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو ماں کا سن کرنا ان کے دل نرم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاندیدہ ثابت تھے، آپ نے فرمایا ہے یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ایسا نہ کرو۔ ماں تمہاری جناب اللہ نہیں کب تک سر میں تیل نہیں لگائے گی یا کب تک نہیں نہائے گی، جب سر میں جوئیں پڑیں گی تو خود نہ دے گی، اور جب گرمی لگی تو دھوپ سے اٹھ جائے گی، تو اس طرح باتیں نہ کرو اور نہ جاؤ، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ بہرحال اس کے دل میں آیا کہ ماں کا پیار تھا، تو انہوں نے کہا نہ جی میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، میرا بھائی ہے اور ماں سے مل کر میں واپس آ جاؤں۔ بہرحال حضرت عمر نے سمجھایا، وہ نہیں مانے۔ اب جب وہ آئے راستے میں چلتے 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 مکہ کے قریب جب پہنچے تو انہوں نے دبوچ لیا اور انہوں نے پکڑ کر قید کر لیا، اور اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم تو اس صحیح کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہے۔ ایک طرف انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں بھی جاؤں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں منع فرما دی کہ آپ فی الحال نہ جائیں، تمہارے بارے میں کچھ اور بات ہوگی۔ آپ سمجھیے کہ شاید میرے ساتھ خود نبی کریم علیہ السلام جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے 400 کی 2 اونٹنی خریدی اور ان کے خوب کھلاتے پلاتے رہے اور سنبھالتے رہے تاکہ وہ سفر کے لیے نا صحیح تیار ہو جائیں۔ اسی دوران جو ہے مشرکین مکہ نے آپس میں میٹنگ کی کہ بھئی مسلمان تو یہاں سے نکل گئے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام بھی کسی نہ کسی طرح یہاں سے چلے جائیں گے، تو اگر یہ چلے گئے اور جا کر کسی مکہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تو ان کی تو ایک طاقت بن جائے گی اور پھر تو یہ ہمارے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں، تو ہم کسی طرح حضور علیہ السلام کو روک لیں اور کچھ طریقے ایسا کر لیں۔ لہٰذا دار الندوہ کے اندر انہوں نے میٹنگ بلائی۔ دار الندوہ کے اندر ان کے بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے تھے جو بڑے پرانی عمر کے ہوتے تھے۔ یہ ابو جہل جو ہے یہ اہل مکہ کے نزدیک بڑا عقلمند اور دانا آدمی، وہ سمجھا جاتا تھا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے ابو جہل کہا تو قیامت تک ابو جہل ہو گیا، ورنہ اہل مکہ سے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمت اور سمجھداری والا۔ تو یہ جو ابو جہل جو ہے اس کو اس کا ممبر بنایا گیا تھا جوانی کے اندر بھی، اس کی سمجھداری کی وجہ سے۔ تو ان کی میٹنگ جاری تھی، اتنے میں ایک بابا آ گیا۔ یہ بابا بنیادی طور پر شیطان تھا، اور یہ انسانی شکل کے اندر بوڑھے بابے کی شکل میں اس میٹنگ میں آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ یا تو جو اس میٹنگ کے مجلس کے ممبر ہیں وہی آ سکتے ہیں، باہر کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا انا شیخ النجد، میں نجدی بابا ہوں، پرانا ادھر نجد کا سردار ہوں۔ تو میں نے تمہارے نورانی چہرے دیکھے اور میں نے کہا کوئی بڑی قیمتی میٹنگ کر رہے ہیں، میں نے کہا میں بھی شامل ہو جاؤں تمہاری مجلس میں۔ تو کسی نے کہا بھائی یہ تو باہر کا بندہ ہے، ہماری کون سی بات لیک کرے گا، نجد سے آئے ہوئے، بیٹھے رہنا تو بیٹھا رہے۔ اچھا انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے حضور علیہ السلام۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو اگر قتل کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا خاندان بدلہ لے گا اور حضور علیہ السلام کے خاندان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کو قید کر لیتے ہیں۔ شیخ النجد نے کہا تم قید کیسے کرو گے؟ قید کرو گے تو حضور علیہ السلام کے ماننے والے تمہیں چھوڑیں گے، وہ آئیں گے حملہ کر کے چھڑا کر لے جائیں گے، قید کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا ایسا کرتے ہم انہیں مکہ سے باہر نکال لیتے ہیں، مکہ سے باہر چلے جائیں، جدھر جاتے ہیں جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہاں نہ رہیں گے نہ ہماری مخالفت ہوگی۔ شیخ النجد نے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہو بھائی، باہر چلے گئے تو وہ تو باہر کے قبیلوں کو ان کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، ان کی بات جو سنتا ان کو ہو جاتا ہے، تو باہر کے سارے قبیلے جو ہیں وہ ان پر اسلام لے آئیں گے اور ان کی طاقت مضبوط ہو جائے گی اور وہ مضبوط ہو جائیں گے، پھر تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی تیار ہو جائے،
اور سارے مل کر حضور علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر لیتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام شہید ہو جائیں گے اور حضور کا خاندان بنی ہاشم جو ہے سارے قبیلوں سے تو نہیں لڑ سکتا نا، تو لہذا سیدھی بات ہوگی دیت مانگیں گے، دیت جتنی مانگیں گے اتنی ہم ان کو دیت دے دیں گے، سارے مل کر دیں گے۔ تو شیخ النجد نے کہا کہ یہ والی تجویز جو ہے نا یہ بہت مناسب ہے اور بہت بہتر ہے، چنانچہ اسی پر فیصلہ کیا گیا اور حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے انہوں نے ننگی تلواریں لے کر حضور علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو آدھی رات حکم دیا کہ آپ جو ہے ہجرت فرمائیں، تو حضور علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بستر پر تم سو جاؤ اور میں جو ہے مدینہ منورہ جا رہا ہوں، تم نے صبح اٹھنا ہے اور یہ امانتیں فلاں 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 آدمی کی، صبح ان کو ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ اب آپ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق، حضور کا کردار، حضور کی عظمت کو دیکھ لیں۔ وہ مکہ والے جو حضور کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے صحابہ کو ستاتے ہیں، اور جہاں ان کے ظلم سے بچ کر حضور علیہ السلام مدینہ جا رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے بھی ان کی امانتوں کا خیال ہے کہ ان کی امانت کے اندر خیانت نہ ہو، ان کو ان کی چیزیں واپس ملنی چاہیے۔ ایک دوسرا یہ اہل مکہ اتنے دشمن ہونے کے باوجود بھی اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے، کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ یہ کبھی بھی امانت کے اندر خیانت نہیں کریں گے، دشمن ہونے کے باوجود حضور پر اعتماد تھا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ایک یہ تھا، اور دوسرا یہ اعتماد تھا کہ کبھی یہ خیانت نہیں کریں گے، اور حضور علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ اچھا اس رات نبی کریم اچھا یہاں پہ میں اگلی بات کر لوں آگے، تو نبی علیہ السلام باہر نکلے، باہر وہ دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، آپ نے مٹی زمین سے لی، قرآن کی آیت پڑھ کر ایسے مارا، سب کی آنکھیں بند ہوں گی، حضور علیہ السلام درمیان سے نکل کر سیدھے ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ اس کے بعد ہجرت کا واقعہ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اچھا البتہ یہاں پہ یہ عرض کر لوں کہ ابوبکر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے بعد میں پوچھا کہ اس رات حضور کے بستر پہ آپ سوئے تھے تو ڈر تو لگا ہوگا، نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ ظاہر مشکل تھا نا، اس دن رات حضور کے بستر پر لینا موت تھی، کیونکہ دشمن باہر کھڑا تھا اور مارنے کے لیے کھڑا تھا، وہ اندر داخل ہوتے، حملہ کرتے اس بستر پر تو قتل کر لیتے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ اچھی نیند مجھے اس رات آئی تھی، اور فرمایا کہ مجھے کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں ہوا کہ میں رات کو سوؤں گا اور صبح زندہ اٹھوں گا، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں رات کو سوؤں گا اور صبح زندہ اٹھوں گا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تم صبح اٹھنا اور لوگوں کی امانتیں دے کر تم بھی آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندہ بھی رہوں گا اور میں صبح اٹھوں گا بھی اور لوگوں کی امانتیں دے کر بھی آؤں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو فرما دیا۔ تو یہ تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا ایمان حضور علیہ السلام کے ایک ایک لفظ پر۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ دیکھو کتنا ہے۔